بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس گوجرانوالا کے بار روم میں ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے انصاف کو انصاف دو۔ ناظرین، خصوصی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق گورنر پنجاب سردار عبداللطیف کھوسا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں سیشن کورٹ کے بار روم میں اور چل کے سنتے ہیں سردار عبداللطیف کھوسا کا خطاب۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ میں گوجرانوالا کے غیور وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میں نے خود دیکھا اور مجھے بتایا گیا، بلکہ وہاں سے ہمارا رابطہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ جی سنا ہے کہ قبضہ کر لیا ہے پولیس نے گوجرانوالے کے عدالتی احاطہ کے ارد گرد ساری پولیس نے ناکے لگا کے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا وہ قبضہ سارے گوجرانوالے پہ بھی کر لے تب بھی میں جاؤں گا، کیونکہ گوجرانوالا سے میرا وعدہ ہے کہ ہم نے سیمینار کرنا ہے، اس لیے میں جاؤں گا۔ اور چنانچہ میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ کتنے نکے عبور کیے، کتنی پولیس گردی دیکھی ہے، مجھے تو ایسا لگا کہ یہ کہیں پاکستان کے میں خطے میں نہیں ہوں، بلکہ یہ پولیس سٹیٹ ہے، پولیس سٹیٹ ہے۔ جمہوریت نام کی چیز میں تو ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا ہم نے۔ میں بھی ایوب خان کے دور سے یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ 144 بھی ہم نے لگتی دیکھی تھی۔ ہم نے ڈیفنس آف پاکستان رولز کے کیا اطلاق بھی ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ ہم نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کا بھی جو ہے وہ اس میں جو احکامات ڈیٹینشن کے دیکھے تھے۔ ہم نے پاکستان تعزیرات پاکستان بھی لگتی دیکھی تھی، مگر یہ اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا تھا جو اب ماشاءاللہ ان کے ایک فسطائیت کے دور میں ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑا برمحل اور ایک بڑا موقع پر آپ نے سیمینار جو رکھا ہے جس کا عنوان ہے انصاف کو انصاف دو۔ اب انصاف کو انصاف دو کا ذرا دیکھیے گا کہ ہمارا ایک سپریم کورٹ کا جج، عدالت عظمیٰ کا جج، جو ایک یونائٹڈ نیشنز میں ایک وہاں کی پریمیئر بار کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے انہوں نے میرے بچوں کی پرائیویٹ انہوں نے جو ہے وہ ساری وائرل کر کے تو یوٹیوب اور اس آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا گیا جو ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے جس کا کوئی سیاست سے لینا دینا تعلق نہیں ہے، اس کی انہوں نے ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹری بنا کر جو ہے اس کی بھی گردش ارتعاش کروایا۔ تو یہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 6 جج صاحبان نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے، جو انہوں نے مراسلہ لکھا سپریم کورٹ کو، اس میں انہوں نے کہا ہمارے بیڈ رومز میں انہوں نے کیمرے فٹ کیے، اور ہمارے جو ہے ایک کے برادر نسبتی کو اغوا کر کے اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹس لگائے اور بچوں کو ہراساں کیا گیا تاکہ انصاف کو من پسند طریقے سے ڈھالا جا سکے۔ اور پھر آپ نے دیکھا سرگودے کے سیشن جج یا اینٹی ٹیررسٹ جج نے کیا مراسلہ لکھا۔ اس نے بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ مجھے محصور کر لیا گیا، بلکہ عدالت میں اس طرح سے ماحول بنایا گیا کہ میں انصاف کی ترسیل نہ کر سکوں۔ تو یہ جب آپ کی انصاف والے خود انصاف کے طلبگار ہو جائے تو میں حیران ہوتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان پہ۔ ارے بھائی غلامی کرو، اسٹیبلشمنٹ کی تم غلامی تم میں تو آ گئے ہو نا، حکومت کی غلامی میں کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ اپنے ہی
اپنے ہی پیورز کو، اپنے ہی ججز کو، اپنے ہی عدلیہ کو، اپنی ہی جو ہے جج ان کے یعنی ان کو جو ہے پابا زنجیر کر دو. اس وقت جو ہے عدالت، اس وقت نظام عدل زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا نظام عدل سے ملک نہیں چلا کرتے. آپ کو یاد ہوگا جب دوسری جنگ عظیم تھی تو چرچل سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہم جنگ جیتیں گے؟ تو اس نے کاؤنٹر سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. اس نے کہا میں نے تو پوچھا ہے بھائی کہ ہم جنگ جیتیں گے یا نہیں، تم کہاں چل پڑے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اس نے کہا اس کا جواب دو. اس نے کہا جی عدالتیں بالکل معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں. تو اس نے کہا ہمیں جنگ میں ہرا ہی کوئی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جب عوام کو انصاف ملتا ہے تو سپر پاور تو کیا دنیا کی ساری قوتیں بھی اس قوم کو جو ہے شکست نہیں دے سکتی جن کا نظام عدل انصاف لوگوں کو فراہم کر رہا ہو. تو انصاف کا ایک کتنا آپ دیکھیں کہ کس طرح گٹھ جوڑ ہے، کس طرح ہے. اور یہ ہم نے خود دیکھ لیا، یہ ہم نے خود 1971 میں دیکھ لیا جب 1971 میں ظلم کیا گیا اور مینڈیٹ کو نہ مانا گیا. مینڈیٹ کو نہ مانا گیا. 160 سیٹیں جس نے لی تھی ہم نے اس کو غدار کر کے 1 سال کے لیے اندر کر دیا اور ہم نے کہا یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے. اور اس وقت کے جابر عامر اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. یعنی یہ بنگال کے کیڑے مکوڑے کالے یہ چھوٹے بونے یہ جو ہے ان کو سمندر میں پھینک دو، مجھے بنگال کی سرزمین چاہیے، ان بنگالیوں کو ڈبو دو. آپ اندازہ کریں کہ کیا پاکستان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اور یہ وہ مجیب الرحمان تھا جو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں، فاطمہ جناح کا وہی سب سے زیادہ کیمپین انچارج تھا. ہم نے فاطمہ جناح کو غدار کہا اور ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. 1948 سے لے کر اس کی موت تک فاطمہ جناح کی اس پر بندش تھی. صرف اس وقت کھولا گیا جب وہ الیکشن لڑ رہی تھی، ایوب خان عامر کے خلاف لڑ رہی تھی الیکشن، وگرنہ اس پر بھی بندش تھی. اسی طرح بندش تھی، اس کا نام لیوا بھی ٹی وی میں نہیں آ سکتا تھا جس طرح آج عمران کا نام نہیں آ رہا ہے. یہ فاطمہ جناح کا ہم نے حال کیا تھا. اور اب اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہم نے جو ہے اس کے ساتھ کیا حشر کیا. مجیب الرحمان جس کے 160 سیٹیں تھی، 2/3 سے زیادہ پاکستان کی آبادی نے اسے جو ہے ووٹ دیا تھا. ہم نے انحراف کیا، ہم نے کیا حشر کر دیا اپنا، لیکن ہم نے اقتدار نہیں چھوڑا. کیا یہ ہوتی ہے حب الوطنی؟ اور پھر ہم نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، بھٹو اور پاکستان نہیں چل سکتے. ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی اور اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا. ہینری کسنگر اور امریکہ کو جس نے کہا تھا بھٹو تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا، اور بھٹو نے وہ سائفر راجہ بازار میں وہ لہرا کے پاکستان کی قوم کو بتایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی ملی ہے. ہم نے یہ انصاف دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ انصاف دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، بے نظیر اور پاکستان نہیں چل سکتے ساتھ. ہم نے بے نظیر کو قتل کر دیا. آج بھی اس میں جنرل مشرف مفرور ملزم ہے، مر گیا ہے، چلے ابیٹ ہو جائیں گی، لیکن مشرف اس میں پرائم ملزم تھا کیونکہ میں اس میں وکیل تھا بے نظیر بھٹو کا. میں خود الیکشن لڑا ہوں اور جیتا ہوں الحمدللہ. میرے ارد گرد سارے نواز شریف کا حلقہ تھا، شہباز شریف. یقین کریں نہ نواز شریف جیتا ہے، ڈاکٹر یاسمین کے خلاف ہارا ہے، بری طرح ہارا ہے، فارم 47 سے جتا دیا گیا. خواجہ آصف جو کہتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تجھے تو خود شرم اور حیا تھوڑی بہت کرنی چاہیے. اگر تم ریحانہ ڈار سے ہارے ہو تو تسلیم کر لو. اب جب یہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، نواز شریف یہ اس طرح ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، یہ ووٹ کی تضحیق ہو رہی ہے. اور جب خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست تسلیم کی اور مجھے مبارکباد دی تو میں نے اس کو
شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بڑی آسن، بڑی آپ نے اچھی ایک مثال پیدا کی ہے. سیاست میں اسی طرح ہونا چاہیے، ہارنے والے کو ہار ماننی چاہیے، جیتنے والے کو مبارک دینا چاہیے. لیکن میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تھوڑا سا اپنے بڑوں کو بھی یہ سکھا دیتے. آپ نواز شریف کو بھی یہ درس دے دیتے اور شہباز کو بھی درس دے دیتے. ایک سیٹ نہیں جیتی نواز لیگ لاہور سے، ایک سیٹ نہیں جیتی. 17 سیٹوں والے کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. اور پھر کہتے ہیں بھائی اس کی اطاعت کرو. اوے بادشاہ سلامت کو آپ لندن سے تو لے کر آ گئے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام مانتی ہے؟ آج بغیر پروٹوکل کے ذرا یہ جا کے دیکھیں، یہ ڈالوں کے جو ہے ظفر موج کو بغیر ذرا اس کے یہ بازار میں جا کر دیکھیں. ایک شخص بھی نہیں جا سکتا ہے، ایک شخص بھی نہیں جا سکتا. ان کی عوام صرف چور نہیں ہے، درگت بنائیں گے. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا، ارے بھائی ہم تو تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. جب ایک میجر کا، ایک کرنل کا، یا ایک حوالدار کا یا سپاہی کی شہادت ہوتی ہے، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں. وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کا. لیکن کیا کریں، اگر آپ یہاں فارم 47 میں سارے پاکستان کے ہر ضلع میں اگر آپ کا سیکٹر کمانڈر، اگر آپ کا بریگیڈیئر، اگر آپ کا میجر، اگر آپ کا جو ہے کیپٹن وہاں بیٹھ کر فارم 47 پہ ٹھپے لگانے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے اس کا کام ہی یہ آپ نے سونپا ہے کہ کس کو جتانا ہے، کس کو ہرانا ہے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کس بندے کو اندر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، اور آپ نے ایڈمنسٹریشن پر کے اوپر جو ہے گردن پر ہاتھ رکھ کر آپ کہتے ہو کہ اس طرح جا کے ان کے جلسے نہ کرنے دو، ان کو جلسے نہ کرنے دو. اور پھر اگر ساری آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس طرف لگ جاتی ہے تو بارڈر تو آپ کے غیر محفوظ ہو گئے. پھر تو در اندازی ہوگی. جب آپ اپنا کام چھوڑ دو گے، ملک کے دفاع کو کمزور ہو جائے گا. جب ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو ملک کمزور ہوگا. معاف کیجئے گا، وہ غیور جو ہمارا خیبر پختونخوا والا ہے، وہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے آپ کو. آپ کیا چاہتے ہیں آپریشن؟ آپ کیوں تصادم چاہتے ہیں عوام کا اور براہ راست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ ہمیں مضبوط فوج چاہیے، ہمیں دفاع چاہیے پاکستان کا. اور پاکستان کا دفاع تبھی ہو سکتا ہے جب عوام آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ، آپ کی ہم نوا ہو. جب وہی ترانے ہوں، جب ہڈاں سے نہیں بکتا، جب وہی جذبہ ہو کہ مجھے جب کال کیا گیا تو میں بارڈر پہ پہنچ گیا تھا، 2 بندوق میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے یہاں. یہ جذبہ آپ کو چاہیے. اور یہ جذبہ معاف کیجئے گا ان نفرتوں سے نہیں ہوتا ہے. ان نفرتوں سے آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو، آپ ملک کو کمزور کر رہے ہو، ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہو. اللہ کا واسطہ ہے مت کرو پاکستان کے ساتھ یہ دوسری مرتبہ کھلواڑ. ہم بنتی کرتے ہیں، آپ غداری کے فتوے دینا بند کر دو. مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ میں محب وطن ہوں اور کوئی فلانا غدار ہے. یہ بند ہونا چاہیے ریت، اور تبھی ہمارا ملک آگے بڑھے گا. جب ہم عمرانی معاہدے پر، یہ انصاف پر مبنی نظام پر، ہم جو ہے آئین پر عملداری کریں گے، کیونکہ آئین کے اندر حدود و قیود متعین ہیں. آئین کے اندر آپ کا رول متعین ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے سیاست کرنے کا. آپ کے آئین کے حلف نامے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاست نہیں کریں گے. تو پھر خدا را اپنے آئین کے حدود و قیود میں رہ کر اس ملک کو چلنے میں خدمت کریں. اور عوام ہی ریاست ہیں. آرٹیکل 7 دیکھیں، یہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں. او بھائی تم ریاست کہاں سے ہو گئے؟ ریاست کی تعریف آرٹیکل 7 میں کی گئی ہے. آئین مقتدر کرتا ہے عوام کو، اور وہی ایک ادارہ ہے پارلیمان اور اسمبلیاں جن سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں، اور جو ریاست ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف عوام کے ساتھ ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو. وہ تنخواہ دار ہیں، اور تنخواہ دار عوام کے ٹیکسز، خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. پھر تنخواہ دار بلا تنخواہ لینے والا وہ اپنے مالک کے اوپر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے، اور تابعداری جو ہے آئین، پاسداری آئین اور قانون کی ہے.
اس سے علاوہ اب ریاست نہیں چل سکتی ہے. آپ آئین پر عملداری کیجئے گا, انصاف کو انصاف دیں. اب یہ دیکھیں ذرا کہ عمران خان کے جو کیسز آئے ہیں, اگلے دن بھی اس نے 14 ریمانڈ کو کواش کیا. اس نے کہا اپنا بیسٹ ایویڈنس دو. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی عمران خان, اس نے کہا یہ تو روز ہم بھی کہتے ہیں فارم 47 کی پیداوار ہے, الیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بغاوت ہوتی ہے. او بھائی, یہ سیاست میں آپ اپنے مخالف کی تعریفیں نہیں کرتے ہو, ظاہر ہے اس کے آپ جو کرٹیسائز کرتے ہو, اور سیاسی جو تنقید ہوتی ہے وہ بغاوت میں کے زمرہ میں نہیں آتی ہے. تو انہوں نے 14 کیسز میں لے لی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نے 13 ججز نے جو کیا, انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی رہے گی. اور ہمیں اور دیکھیں ذرا شرمناک حرکت دیکھیں چیف منسٹر صاحبہ کی. چیف منسٹر صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ بے ضمیر ججز ہیں. بے ضمیر ججز, ذرا نوٹ کریں, اس سے بڑی گالی ہو نہیں سکتی ہے. یہ بے ضمیر ججز ہیں, ان کے ساتھ ہم آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹیں گے. یہ اصل میں وہ خود نہیں بول رہی تھی, وہ بی بی رانی کسی اور کی زبان بول رہی تھی, کیونکہ یہ کسی اور کی زبان تو ہو سکتی ہے وردی والے کی, لیکن یہ بی بی کی زبان نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضمیر ججز ہیں تو ہم ججز کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم دیکھیں گے ججز کو کون آنچ پہنچاتا ہے. ہم ان آزاد ججز کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہم ان کا دفاع کریں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان میں جب ہم نے تحریک چلائی تھی تو وہ جو مکے دکھاتا تھا شخص, وہ خش و خاصات کی طرح بہ گیا اور اس کا جسد خاکی واپس ملک میں آیا تھا. زندگی میں وہ نہیں آ سکا تھا. تو عبرت کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے, اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے سب کو. اب بھی اگر کسی طالع آزمان نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم پھر اسی طرح انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح تحریک چلائیں گے. اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اس آگ کے دریا کو عبور کرتے ہوئے جس طرح سے آج کنونشن کروایا ہے, میں گجرانوالہ کے غیور عوام اور اپنی انصاف لائرز فورم کا اور گجرانوالہ کی بار کا کلیتاً میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اعجاز بلال نے آنا تھا, اعجاز بلال کا مجھے فون آیا کہ میں آنا چاہتا تھا. ایک تو 44 کے 45 کیسز, ذرا سن لیں, میں وکیل چونکہ رہا ہوں, سر ذرا توجہ دیجئے گا, ذرا سن لیں. اعجاز بلال 4000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا. ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کرواتے ہیں, موصوف ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کرواتے ہیں. یہاں جب آتا ہے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کی جاتی ہے. 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ 8,000 والے کو ہرا دیا جاتا ہے. اور 35 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے. 35 کروڑ کس کو دیا گیا ہے یہ میں نہیں آپ خود سمجھ گئے, آپ خود سمجھ گئے ہیں, آپ خود سمجھ گئے. تو ایسی حالت میں آپ اندازہ کریں کہ کیسے آپ جو ہے آپ کی کوئی مورل, کوئی لیگل, کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. تو میں آپ سب کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حالانکہ بلال اعجاز آیا بھی نہیں تھا اور آپ نے اسے جتایا, اور پھر میں نے وہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کو ہائی کورٹ سے کواش کروایا, اور الحمدللہ آج وہ ایم این اے ہے. لیکن یہ شرمناک بات ہے کہ اس طرح سے اگر 11,000 یہ نہیں ہے کہ 10 20 30 50 100, 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کروا کے یہاں کے ماشاءاللہ انہوں نے جید قوت طاقتور لوگوں نے اس کو ہرایا. لیکن الحمدللہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کی عوام یہ اتنا سکت رکھتی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام, ان کو حق آزادی مل کے رہے گا. عمران خان سے ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, اور وہ ہر ہفتے جو ہے وہ کہتے ہیں نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چوروں کی طرح, لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. اور اس نے کہا کہ میں آزادی عوام کو صحیح معنی میں آزادی دلا کے رہوں گا, چاہے مجھے سارے پاکستان کی یہ جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں.
تو میں اس عزم کے ساتھ جو اس نے عمران خان نے دیا ہے ہمیں، اور جس جذبے کے ساتھ وہ 11 مہینے سے ڈٹا ہوا ہے، 12واں مہینہ جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس کی بیوی کو بھی اذیت اور صعوبت دی جا رہی ہے، اور جس طرح سے لا قانونیت ہے اس ملک میں، انشاءاللہ یہ بادل چھٹیں گے اور آپ جلدی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اکتوبر سے پہلے میری آپ سے یہ، آپ وہ کہہ لیں کہ ایک انکشاف کہہ لیں، پریڈکشن کہہ لیں، واٹ ایور، عمران بھی باہر ہوگا، بشرا بی بی بھی باہر ہوگی، اور باقی پاورز جو ہمارے اسیران ہیں وہ بھی انشاءاللہ باہر ہوں گے، اور عمران خان کو ہم نے سیٹ بھی دے دی ہے جس میں وہ آ کر ایم این اے بنیں گے، اور پھر وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پاکستان زندہ باد۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے بٹ میں چل میلے نو چلیے، ہائے چل